بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے ہمارے بیچ، غالباً چند روز کا وقفہ بچا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے آخری تاریخوں میں اس وقت ہم چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آپ یہ سمجھیے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے یہ پوچھا گیا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے، تو جواب یہ آیا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے خیالات نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہو اور اس کے بعد اگر ہمارے دل میں بغض اور کینہ ہو، دیکھیے ایک بات بالکل صاف ہے، جس دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس میں اللہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا خیال نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے جو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو زندگی جینے کے سلیقے بتائے گئے ہیں، وہ سلیقے اس دل میں نہیں ہو سکتے جس میں بغض اور کینہ ہوگا۔ توبہ کریں، ہم بھی توبہ کریں، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہم نے اس کو معاف کیا، اور جس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس پروگرام کے ذریعے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے صحیح یا اللہ کے خوف سے صحیح ہم نے روزے رکھنے کا ارادہ کر لیا، اب روزے کی نیت کرنے کے بعد اگر ہم چغلی میں ہیں، برائی میں ہیں، خرافات میں ہیں، دوسروں کے لیے بغض رکھیں، کینہ رکھیں، تو پھر یہ فاقہ ہے، اور فاقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو نیتوں کا دار و مدار ہے۔ کتنا یوں سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھی تو سوچو تو حیرانی ہوتی ہے کہ میرے پروردگار نے جس کے 99 ناموں میں سے رحیم اور رحمان بھی ان کا نام ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے رب سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میرے رب سے بڑا مہربان کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ بندہ جو مسلسل پورے سال گناہوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کے جانے انجانے کے اچھے برے ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے بعد پروردگار عالم اگر اس کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور بلکہ ایک بڑی اور حیرت کی بات ہے، میں نے کئی جگہ پر یہ بات سنی اور دیکھی، ایسے مواقع بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کچھ واقعات اس طریقے سے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی شخص بہت گناہ گار ہے، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے، مطلب اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کو خود یہ احساس ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے دل بدلا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑائے، پکارا، روئے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، نہ صرف پروردگار عالم نے اس کے گناہ معاف کیے، بلکہ حیرت کا جملہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کے نیکیوں میں بدل دیا۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، مجھے لگتا ہے یہ کتنی حیران کرنے والی بات ہے کہ گنہگار بندے کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بہت گنہگار تھا، اس نے اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے دعا مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کی رحمتوں کی بارشیں دیکھیے، رحیمی کریمی کا جلوہ دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کو کیسے آپشن دے رہا ہے کہ خالی گناہ معاف نہیں کیے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مکمل یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اگر ندامت کے آنسو بہ رہے ہیں، اگر ہم گڑ گڑا رہے ہیں، دیکھیے 3 لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ ضائع نہیں جاتی، یوں تو کسی کی بھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ جو دعا ہم مانگتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک دعا تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کچھ مانگا اور ابھی مل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی لیکن میرے حساب سے وہ مناسب نہیں ہے، اللہ نے اس کے بدلے ہمیں کسی اور آفت و ناگہانی پریشانی سے محفوظ بچا لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو دعا مانگی یہ تو ہمارے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، سامنے نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری بہتری کے حساب سے اس کو اس طرح سے بدلا کہ آفت و ناگہانی سے بچا لیا۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے دعا کا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے، اگر اسی وقت قبول نہیں ہوئی، اگر اس کے بدلے کوئی فرق نہیں ہوا، تو پروردگار اس دعا کو مانگنے والے کے نام پہ اسٹور کر دیتا ہے، یعنی حشر کے میدان میں
حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت ایک شخص یہ سوچے گا کہ اس نے کوئی نیک کام تو زیادہ کیے نہیں، اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا نیکیوں کا پہاڑ ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ جو دنیا میں اس نے دعا مانگی تھی اور مصلحت کے تحت اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا، کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس کا اجر وہاں پہ ملے گا، اور وہ جو وہاں پہ اجر ملے گا وہ اس طرح سے ملے گا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بندہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ حالانکہ اس دور کا آدمی بے صبرا ہے، بے چین ہے، ہم یہی چاہتے ہیں ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ابھی قبول ہو جائے، آج نہ ہوئی تو کل اللہ سے بدگمان کہ اللہ پاک تو میری سنتے ہی نہیں ہے، ہم تو سب بہت مانگتے ہیں۔ نہیں، اب وہ جو تین الگ الگ کیٹیگری بتائی گئی ہے دعاؤں کی، ایک تو یہ ہے کہ مسافر کی دعا، یعنی سفر میں اگر کوئی شخص ہے اور وہ سفر کی دشواریوں پریشانیوں کے بیچ سے اللہ کو یاد کرتا ہوا اس سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری، باپ کی دعا اولاد کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولادیں کبھی بھی ماں باپ کا ایسے دل نہ دکھائیں کہ دکھے ہوئے دل سے کوئی بد دعا نکلے، نہ ایسا نہ کیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہ کیجیے کہ ان کا دل اتنا چور ہو جائے کہ ان کے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے۔ ماں باپ کی دعائیں لیجیے، ان کی بد دعا سے بچیے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افطار کے وقت کی جو دعا ہے، کیا منظر ہوتا ہے! 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد، شدت کی گرمی کے بعد زبان تالو سے چپک رہی ہے، افطار کے کچھ لمحے پہلے کا نظارہ دیکھیے تو بہترین قسم کی افطاری، ہر آدمی کی حیثیت کے حساب سے بہترین قسم کی افطاری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ بہترین شربت کے 2-3 الگ الگ طرح کے گلاس رکھے ہوئے ہیں، جوس رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، دہی رکھا ہوا ہے، لسی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نہ یہ دل کہہ رہا ہے، نہ یہ زبان چاہ رہی ہے، نہ یہ ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے اس وقت تک جب تک مغرب کی اذان کی اللہ اکبر کی صدا کانوں میں نہ چلی جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے! ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، کون ہمیں روکے ہوئے ہیں؟ وہ جو روکے ہوئے ہے وہی تو ہمیں اجر دے گا، اسی کے حکم سے تو یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز چلیے ٹھیک ہے، سحری کے بعد کی وقت ہوتا ہے کہ بھئی سحری کی ہے، پیٹ بھر لیا ہے، پانی پی لیا ہے، اب جلدی سے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھ لی۔ ظہر، عصر، مغرب، یہ 3 نمازیں روزے دار کی ایسے ہوتی ہیں کہ جب نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، وضو کے لیے جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، وضو کا لیک کلی کے لیے جب منہ میں پانی جاتا ہے تو کون دیکھنے والا ہے؟ کون سے کیمرہ لگا ہوا ہے جو اندر منہ کا حال پتہ چلے کہ یہ پانی کہاں گیا؟ 2-4 قطرے نیچے اتارے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ اس وقت کا جو خوف ہوتا ہے، اس وقت جو خوف خدا دل میں ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، آئے ہائے ہائے، کاش یہ لمحات زندگی میں ہر پل محسوس ہوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ آج کل CCTV کیمرے کا چلن ہو گیا نا، تو کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، دیکھیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی وہاں چوری ڈکیتی خرافات کرنے میں کہ ہم کیمرے میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو کیمرے لگے ہوئے مستقل، وہ جو کرامن و کاتبین کو کیمرے لے کے بیٹھایا گیا ہے، کاش یہ خوف بھی دل میں ہونا چاہیے۔ تو جس طریقے سے ہم روزہ رکھنے کے بعد افطار سے پہلے ظہر، عصر اور مغرب میں وضو کرنے میں پانی اندر نہیں جانے دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر تقوی اور پرہیزگاری کو ہم اپنے اندر پوری طریقے سے سما لیں گے، بسا لیں گے، تو یقینی طور پہ ہماری توبہ قبول ہونے کی نشانیاں دکھیں گی اور برائیوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روزے کا اہتمام کریں، سحری کی پابندی کریں، سحری کرنا سنت ہے، سحری کی پابندی کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ اور ہاں، ایسا بھی بہت عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سی افطاری کچھ گھروں میں بنتی ہے، پوری ٹیبل بھری ہوتی ہے، لیکن پڑوس کے لیے، راہگیر کے لیے، محلے کی مسجد کے لیے اور کسی مجبور بے بس کے لیے ایک پلیٹ افطاری بن کے نہیں جاتی۔ کیسے جاتی ہے؟ جب گھر پیٹ افطار ہو گیا، خوب شربت پی لیے، لسی پی لی، سب کچھ کر لیا، مغرب کی نماز میں بہت نخرے کیونکہ پیٹ تنا ہوا ہے، وہ نماز کسی طرح سے پڑھی، اب نماز کے بعد یہ خیال ہوا کہ یار یہ جو افطاری بچ گئی ہے وہ جو سامنے چبوترے پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے یہاں بھجوا دو، وہ جو بوڑھی عورت وہاں پر آ کے بیٹھتی شام کو اس کو دے دو۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ آپ کا بچا ہوا کھانا روزے کے وقت گزر جانے کے بعد آپ اس کو دے رہے ہیں۔
صرف اس لیے کہ کھانے کی چیزیں پھینکی جائے. ارے آپ دیکھیے کیسے برکت پیدا ہوگی. افطار سے پہلے اپنی ٹیبل پہ سجی ہوئی افطاری سے الگ الگ پلیٹیں بنا دیجئے, ایک پلیٹ مسجد میں بھیج دیجئے. مسجد میں بہت سے راہگیر ہوتے ہیں جو روزہ کے لیے افطار کے لیے آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سفید کالر ہیں, جن کے گھر میں انتظامات نہیں ہیں. وہ کس سے جا کے کہیں, ہاتھ کہاں پھیلائیں کہ افطار کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. لہٰذا محلے کے لوگ محلے کی مسجد کا خیال کریں, محلے کے لوگ مسجد کے امام اور مؤذن کا خیال کریں. ایک اچھی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک پلیٹ میں ایک تھالی میں مسجد میں بھیج دیں, اور باقی محلے کا کوئی مستحق ہو, کوئی غریب ہو, پڑوس کا ہو, کر کے دیکھیے. 70 کا بھاؤ ہو گیا ہے. ایک نیکی کیجئے گا 70 کا بھاؤ ملے گا آپ کو. آپ جو یہ 11 مہینے ہم نے تمام خرافات اور غلطیوں میں گزارے ہیں نا, موقع مل رہا ہے, اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں ہیں, شیطان کو قید کر دیا گیا ہے, ہمارے لیے کھلے طور پہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جی بھر کے نیکیاں کرو. اللہ کے حکم سے پابندی سے روزے کا اہتمام کیا جائے, نمازوں کا اہتمام کیا جائے, ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں, اکثر عید کے بعد بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے رمضان میں 10 قرآن مکمل کیے. کسی نے کہا ہم تو ایک دن میں جو ہے وہ 3 پارے 4 پارے کا ایوریج لے کے چل رہے تھے, ہم نے اتنے قرآن کیے. کوئی اتنے بتا رہا ہے, کوئی اتنے بتا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے پابندی سے قرآن پڑھا. لیکن 10 قرآن اور 15 قرآن اور 20 قرآن کے ٹارگٹ سے الگ ہٹتے ہوئے اگر ایک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے, معنی کے ساتھ پڑھ لیں گے, پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن پاک ہم اٹھاتے ہیں چوم کے پڑھا اور پھر چوم کے ہم نے رکھ دیا اوپر والی طاق پہ, تو ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ یہ قرآن پاک صرف پڑھنے اور چوم کے رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ دستور زندگی ہے, یہ سلیقہ بتاتا ہے, یہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے, یہ ہمارے دل سے بغض کینہ میل کو نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے. قرآن پاک ہمیں زندگی کا دستور بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے, اس حساب سے کر لیا جائے. اور ایک چھوٹی سی بات, رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے عید کی تیاریوں کی شروعات ہوتی ہے. 4 5 جوڑے کا خیال بنتا ہے. بالکل نہیں منع کر رہا میں, اللہ نے نوازا ہے تو بالکل کیجئے, لیکن اپنے پڑوس, اپنے خاندان, اپنے غریب رشتہ داروں کے بارے میں ضرور سوچ لیجئے. بہت سے لوگ سفید کالر ہیں جو سرے راہ کھڑے ہو کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھیے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے, تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دینا دیجیے. اللہ کے نبی پورے سال صدقہ کرتے تھے, پورے سال اللہ کے نبی غریبوں, یتیموں, مسکینوں, تمام طرح سے مدد کیا کرتے تھے. لیکن رمضان المبارک کے تعلق سے اگر دیکھیے تو صدقے اور خیرات کی تعداد کو, مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے. جی کھول کے اللہ کے نبی صدقہ کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی دیکھ کے اللہ کے نبی کو اسی صدقے کی لائن میں آگے چلتے تھے. ہمیں بھی تو وہی ترتیب دی گئی ہے. ہاتھ اٹھائیے, یقین کیجئے اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتے. اور عام دنوں میں اللہ پاک کی راہ میں جو صدقہ ہوتا ہے اس کا 10 گنا ملتا ہے. اس میں تو 70 کا بھاؤ چل رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی رقم میں کوئی کمی آئے. شیطان بہکاتا ہے, برگلاتا ہے, تمام سنہرے خواب دکھاتا ہے. اس سے بچیے, ہاتھ اٹھا کے صدقہ کیجئے. اور ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 رمضان تک تو بہت اچھے اہتمام ہوتے ہیں, تلاوت بھی ہوتی ہے اور تراویح بھی پڑھ لی جاتی ہے گھر میں, لیکن 15 رمضان کے بعد سے پھر شہر کی الگ الگ بازاریں دکھتی ہیں. ایک بار میں خریداری نہیں ہوتی. کبھی دوپٹے کا رنگ نہیں مل رہا ہے, کبھی اس سے ملتی ہوئی لیس نہیں مل رہی ہے, کہیں رنگ نہیں مل رہا ہے, کہیں کنٹراسٹ نہیں بن رہا ہے, کہیں مرضی کی ہیل نہیں مل رہی ہے, کہیں بیک پن نہیں مل رہی ہے. اس سے بچیے, اس سے بچیے. اس لیے بچنے کو کہہ رہے ہیں کہ مکہ شریف میں, مدینہ منورہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھ کے آخری عشرے میں عبادتوں کے نظام کو بڑھا دیتے ہیں. آخری عشرے میں 21ویں شب سے 29ویں شب قیام اللیل کی نمازوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. 21ویں شب سے لے کے 29ویں شب کی مقدس راتیں ہیں. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کانپور میں یا آس پاس کے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں بالکل عبادتوں سے نظام کٹنے لگتا ہے, بازاروں میں بھیڑ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل میں منع نہیں کر رہا, قطعی نہیں کر رہا. عید خوشی کا دن ہے, انعام کا دن ہے, 30 روزوں کی مزدوری کا دن ہے. ضرور نئے کپڑے بنوائیے, اللہ نے دیا ہے تو ضرور کیجئے, لیکن یہ انتظام پہلے کر لیے جائیں.
پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے. ایک بار میں بازار جا کے خریداری کر لیں. وہ ہمارے بھائی جو دکان لگائے بیٹھے ہیں، وہ جو خریداروں کے انتظار میں ہیں، ان کی بھی تو فکر کرنی ہے. لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے. 2 سال کے رمضان ایسے گزرے ہیں جو ہم لوگوں نے گھروں میں اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں. ہم لوگوں نے عید کی نماز اپنے حساب سے پڑھی ہے. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ دن نزدیک آ رہے ہیں جب انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ گزرے سالوں کی طریقے سے تراویح کی نماز بھی ہم پڑھیں گے، عبادتوں کا نظام بھی بنائیں گے. 21 سے 29ویں تک قیام اللیل کی نمازیں بھی ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم روزے دار خیر و عافیت کے ساتھ عیدگاہ میں عید کے دن انعام لینے جائیں گے. میں نے کوشش کی رمضان کی آمد سے پہلے کی تیاری، رمضان میں عبادتوں کا نظام بڑھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہو سکے تو میری بات پہ غور کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.